اگر آپ زمین سے چاند تک روشنی کی ایک کرن بھیجتے ہیں تو وہ صرف 1.3 سیکنڈ میں پہنچ جائے گی۔ سائنس کے مطابق ہم فرشتوں کا فزیکل میس ناپ نہیں سکتے۔ نور کو ہم عام روشنی کی طرح ماپ نہیں سکتے۔ جب کوئی شخص سلام کہتا ہے تو فرشتہ فوراً اس کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ کیا فرشتے روشنی کی رفتار سے تیز اڑتے ہیں؟ جی ہاں، یہ سوال تو سائنس اور دین دونوں کو ہلا دے گا۔ یہ سوال صرف بچوں کا نہیں بلکہ بڑے بڑے سائنسدان اور علماء بھی کبھی نہ کبھی سوچ چکے ہیں۔ روشنی کی رفتار جسے فزکس میں سب سے تیز سمجھا جاتا ہے، اور فرشتے جنہیں اللہ نے نور سے پیدا کیا، کیا یہ ممکن ہے کہ وہ روشنی سے بھی تیز ہوں؟ دوستو، اب ہم سائنسی نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ فرشتے اور روشنی میں کیا متماثل ہے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں کہ روشنی کی رفتار ہے کیا۔ سائنسدانوں کے مطابق خلا میں روشنی تقریباً 20,99,792 کلومیٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سفر کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ اگر آپ زمین سے چاند تک روشنی کی ایک کرن بھیجتے ہیں تو وہ صرف 1.3 سیکنڈ میں پہنچ جائے گی۔ دوستو، آئنسٹائن کا نظریہ اضافیت یعنی تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہی کہتا ہے، لیکن یہ کچھ بھی اصل میں فزیکل میس رکھنے والی چیزوں کے لیے، یعنی کوئی گاڑی، راکٹ یا انسان اس سے تیز نہیں جا سکتا۔ مگر اگر کسی چیز کا میس نہ ہو، پھر فرشتوں کا میس ہوتا ہے۔ یہی تو دلچسپ بات ہے۔ سائنس کے مطابق ہم فرشتوں کا فزیکل میس ناپ نہیں سکتے کیونکہ وہ مادی دنیا کے قوانین سے آزاد ہے، لیکن فرشتے میٹر نہیں ہیں، وہ نور سے بنے ہیں۔ نور کو ہم عام روشنی کی طرح ماپ نہیں سکتے کیونکہ یہ فزیکل لائٹ نہیں بلکہ اللہ کا تخلیق کردہ ایک خاص نورانی سبسٹینس ہے۔ دوستو، میں اب آپ کو دین اور قرآن کا نقطہ نظر بتاتا ہوں۔ قرآن و حدیث میں کئی جگہ فرشتوں کی رفتار کا ذکر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر سورۃ المعراج میں لکھا ہے، فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں ایک دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کے برابر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کا ایک دن ہماری دنیا کے 50,000 سال جتنا لمبا ہے، یعنی وہ اتنی تیز حرکت کرتے ہیں کہ انسانی وقت کا پیمانہ ہی بدل جاتا ہے۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی شخص سلام کہتا ہے تو فرشتہ فوراً اس کو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، قلم لکھ چکا ہے، یعنی تقدیر لکھنے والے فرشتے لمحے میں اپنا کام کر لیتے ہیں۔ تو کیا مطلب یہ ہے کہ وہ روشنی سے بھی تیز ہیں؟ ممکن ہے، کیونکہ اللہ کے حکم سے بنائی گئی مخلوق پر انسانی فزکس کے قوانین لاگو نہیں ہوتے۔ حدیث میں بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر آتا ہے کہ وہ پلک جھپکنے سے بھی پہلے آتے ہیں، اور غزوہ بدر میں فرشتے ایک لمحے میں میدان میں پہنچ گئے، یا حضرت مریم کے پاس فرشتہ پلک جھپکتے ہی آ گیا۔ یہ سب ان کی سپر سپیڈ کا ثبوت ہے۔ سائنس کہتی ہے روشنی سے تیز کوئی چیز نہیں، لیکن ہمارے ایمان کے مطابق اللہ صرف کن فیکن کہتا ہے اور ہر چیز ممکن ہو جاتی ہے۔ اللہ کی مخلوق خصوصاً فرشتے اس حکم پر فوراً عمل کرتے ہیں، تو ان کی رفتار روشنی کی رفتار سے نہیں بلکہ اللہ کی اجازت کی رفتار سے جڑی ہے، اور یہ رفتار لامحدود ہو سکتی ہے۔ سائنس آج تک یہ نہیں سمجھ سکی کہ نور کس طرح حرکت کرتا ہے، کیونکہ یہ کائنات کی بنیاد قوانین سے باہر ہے۔ ایمان کہتا ہے کہ فرشتوں کی رفتار اللہ کے حکم سے ہے، نہ کم نہ زیادہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ چاہے تو ایک لمحے میں فرشتے زمین سے 7 آسمان تک پہنچ جائیں اور واپس بھی آ جائیں۔ تو کیا مطلب یہ ہوا کہ روشنی کی رفتار سائنس کا سب سے بڑا راز ہے، مگر اللہ کے لیے یہ کوئی حد نہیں؟ بالکل، سائنسدان روشنی کو سب سے تیز سمجھتے ہیں کیونکہ وہ ماپنے کی حد تک محدود ہے۔ فرض کرو تم ایک گیم کھیل رہے ہو اور تمہارے کریکٹرز اس گیم کے قوانین کے پابند ہیں۔ وہ ایک سپیڈ سے زیادہ نہیں بھاگ سکتے،
لیکن گیم بنانے والا ڈیولپر چاہے تو ایک لمحے میں تمہارے کریکٹر کو ایک دنیا کے کونے سے دوسری دنیا کے کونے میں پہنچا سکتا ہے، اور فرشتے اللہ کی بنائی ہوئی کائنات کے قوانین کے باہر بھی چل سکتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ سائنس کی رفتار کی حد اور اللہ کے فرشتوں کی رفتار میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہاں، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ سائنس جتنا بھی آگے بڑھ جائے، کچھ حقیقتیں ایسی ہیں جو صرف اللہ کے علم میں ہیں۔ تو اگلی بار جب کوئی مجھ سے پوچھے گا کہ فرشتے روشنی کی رفتار سے تیز ہیں یا نہیں، تو میں کہوں گی ہاں، کیونکہ وہ اللہ کے حکم سے چلتے ہیں۔ علم سے بڑھ کر ایمان، اور ایمان سے بڑھ کر اللہ کا حکم ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ دیکھتے رہیے پرانی گلیاں ہادی اور میرم کے ساتھ۔